वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस भी गया बेकार। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान 10वें रोज भी बरकरार। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने शहरियों को कर दिया खार। जहां मिल रहा है पेट्रोल वहां लंबी कतार। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में ज्यादातर फिलिंग स्टेशंस बंद। उधर पेशावर में पेट्रोल की किल्लत ने मोहम्मद शहरी को रुला दिया। पेट्रोल न मिलने पर बुजुर्ग शहरी फूट फूट कर रो पड़े। कहा, पंप इंतजामिया 160 रुपए फी लीटर पेट्रोल दे रही है। गरीब आदमी हूं, इतने पैसे कहां से लाऊं? मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान, शिकंजे में लाए जाएंगे जिम्मेदारान। विफाकी काबीना का ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस, ऑयल कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोलियम डिवीजन को ऑयल कंपनीज के स्टोर्स का पता लगाने के लिए छापा मार टीम्स बनाने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा गिरफ्तारियां भी होंगी। पेट्रोलियम स्टॉक ना होने पर जुर्माने और लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गुर्बत से बचाव बजट के बुनियादी अहदाफ होंगे। 1000 अरब रुपए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस किए जाएंगे। बिजली के लाइफ लाइन सारिफीन और यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 200 अरब का पैकेज दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अफगान सदर और चेयरमैन कौमी मफामती कौंसिल से मुलाकातें हुई। अमन अमल और अफगान उमंगों के मुताबिक देर पा इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। तिजारत और रब्त बढ़ाने पर बातचीत। मुहाजिरीन की बरवक्त वापसी पर इत्तेफाक। अफगान सदर ने बॉर्डर खोलने और तिजारती सामान की तरसील को सराहा। जिसमें जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएं और अपना प्लाज्मा अतिया करें। PP रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह की सरपरस्ती में कराची में गैर कानूनी तामीरात बरकरार। पार्क, ग्राउंड, सरकारी अराजी, रेलवे, कब्रिस्तान और नालों की जमीन मुतनाज़िया प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात की गई। उधर फुकरा इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन सिंध के सदर नजर हुसैन शाह का बड़ा इंकशाफ। कहा, कायदाबाद में वाटर बोर्ड की 54 इंच की मरकजी पाइपलाइन पर तजावुजात कायम कर दी गई हैं। घोटकी, खानपुर मैर, मीरपुर और ओवाड़ों में एक बार फिर टिड्डियां लौट आईं। कपास, मकई और गन्ने की फसल समेत सब्जियों को चट कर दिया। किसानों की अपनी मदद आप के तहत बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने की नाकाम कोशिश। हुकूमत से फौरी स्प्रे करने का मुतालबा। कराची में जानवरों के डॉक्टर्स ने महंगी नस्ल के कुत्ते के 3 पिल्ले चुरा लिए। गिजरी थाने में जानवरों के डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। भारत पिट गया। वबा के खिलाफ हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम। गैर मुल्की जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के हाथों मोदी सरकार की बदतरीन सुबकी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन किया। लॉकडाउन से मुआशी बहरान पैदा हुआ। 14 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए। मोदी के बायस हिंदुस्तान 40 साल में पहली मरतबा शदीद कसाद बाजारी से गुजर रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। ICC बोर्ड का वीडियो लिंक इजलास आज होगा। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर खेल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पुरुम्मीद। इजलास में ICC के नए चेयरमैन के इंतखाब का तरीक़ाकार भी तय किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलियाई जजीरे में लाखों समंदरी कछुओं ने साहिल पर डेरे जमा लिए। जजीरे को कछुओं की अफजाइश के लिए मखसूस किया गया है। माहिरीन के मुताबिक कछुओं की ये कस्म मादूमियत का शिकार है। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नोटिस भी गया बेकार। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से ताहाल बरकरार है।
آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے شہریوں کو کر دیا ہے خار، جہاں مل رہا ہے پیٹرول وہاں لگی ہے لمبی قطار۔ شہریوں نے سوال کیا ہے کہ کیا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ ملک میں پیٹرول کی قلت پر کب تک قابو پایا جائے گا؟ آخر کب تک شہری یوں ہی پیٹرول کی تلاش میں مارے پھرتے رہیں گے؟ آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں مل رہا ہے پیٹرول وہاں لگی ہے لمبی قطار۔ کچھ مناظر بھی 92 نیوز کی سکرین پر مختلف شہروں کے جہاں پر پیٹرول کی قلت ہے وہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے نوٹس لیا گیا، لیکن وہ نوٹس بھی بیکار ثابت ہوا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت تاحال برقرار ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا اور جتنی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان کے سٹاک کا جائزہ لینے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائے جانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا معاملہ انتہائی سنگین صورت اختیار کیا جا رہا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں موجود ہمارے نمائندگان سے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فہیم امین، پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ زیب، کوئٹہ سے فضل طواب ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم شہری لاہور کی۔ فہیم بتائیے گا، لاہور میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پر پیٹرول کی قلت کتنی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ کون سے پیٹرول پمپس ہیں جہاں پر پیٹرول دستیابی ممکن ہے؟ جی، صورتحال یہ ہے کہ لاہور شہر میں پیٹرول کی قلت کا معاملہ پچھلے 2 ماہ سے چل رہا تھا، جس میں آج آنے والے جو دن ہیں ان میں مزید سنگینی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پیٹرولیم کی سپلائی نہ ہونا ہے۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے گزشتہ 1.5 ماہ سے یہ شور کیا جا رہا تھا کہ جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق انہیں پیٹرول نہیں فراہم کیا جا رہا۔ لاہور میں یومیہ جو طلب ہے پیٹرول کی وہ تقریباً 30 لاکھ لیٹر ہے، جبکہ پچھلے 1.5 ماہ سے یہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ لیٹر پیٹرول ہی لاہور شہر میں پیٹرول پمپوں کو فراہم کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ دنوں جب پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہوئی تو اس کے بعد پیٹرول کی طلب میں بھی اضافہ ہوا، لیکن پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پیٹرول جو ہے وہ فراہم ان کی طلب کے مطابق نہیں کیا جا رہا۔ اگر 10,000 لیٹر کا آرڈر کیا جاتا ہے تو صرف چھوٹا ٹینکر جس میں 2,500-3,000 لیٹر پیٹرول ہوتا ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے اور اس کو بھی ہفتے میں 1 یا 2 دن کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر پیٹرول پمپ جو ہیں لاہور کے وہ ڈرائی ہیں۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ وہ پیٹرول پمپ جن کو کمپنی براہ راست خود آپریٹ کر رہی ہے وہاں پر تو سپلائی کی صورتحال کچھ بہتر ہے، لیکن جو نجی مالکان کی جانب سے پیٹرول پمپ آپریٹ کیے جا رہے ہیں وہاں پر پیٹرول کی سپلائی نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجبوری کی حالت یہ ہے کہ شہری جب پیدل یہاں پر گاڑی یا موٹر سائیکل پر پہنچتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے کہ پیٹرول ڈلوانا پڑے، تو انہیں ہائی آکٹین کا استعمال کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو صرف ہائی آکٹین ہی موجود ہے جس کی قیمت تقریباً 148 روپے ہے۔ تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن اور دیگر جو لوگ ہیں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ ابھی تو لاک ڈاؤن کے بعد کی صورتحال ہے، شہری بڑی تعداد میں اس طرح باہر نہیں نکل رہے، لیکن جو بھی باہر نکلتا ہے وہ مجبوری کی حالت میں نکلتا ہے اور اس مجبوری میں اس کو جب پیٹرول نہیں ملتا تو اس کی مشکل جو ہے اس میں بڑا بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو شہری کہتے ہیں کہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ ٹھیک ہے فہیم، آپ ساتھ رہیے گا۔ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ زیب۔ فوزیہ زیب، بتائیے گا، کچھ ہی دیر پہلے آپ کے شہر سے ایک بزرگ شہری کی دہائی اور اس کے جاری آنسو ہم نے دیکھے، اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پشاور میں بھی اس وقت یہ مسئلہ انتہائی سنگین ہو چکا ہے۔ جی بالکل، پشاور میں جو ہے وہ اس وقت یہ مسئلہ واقعی سنگین ہو چکا ہے اور اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ جتنے بھی شہریوں سے ہماری بات ہوئی، خاص طور پہ جب ہماری بزرگ شہریوں سے بات ہوئی تو وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ پا سکا اور اس نے یہی کہا کہ وہ صبح سے جو ہے وہ محنت مزدوری کے لیے نکلا ہے اور وہ بائک پہ مزدوری کرتا ہے اور جب مختلف پیٹرول پمپس پہ جو ہے وہ جا رہا ہے تو اسے کہیں پہ پیٹرول دستیاب ہی نہیں ہے۔ اکثر اوقات تو اس طرح ہوتا تھا کہ اکا دکا پیٹرول پمپ سے ملتا تھا لیکن لمبی قطار لگی ہوتی تھی۔ آج وہ لمبی قطاریں بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے، چاہے وہ نجی فلنگ سٹیشنز ہے یا پھر سرکاری فلنگ سٹیشنز ہے، کہیں پہ بھی جو ہے وہ آج 10ویں روز پیٹرول دستیاب بھی نہیں ہے۔ شہری تو وہ اپنے آنسوں پہ قابو اس لیے نہیں رکھ سکا کہ اکثر ایک دکا ایسے بھی پیٹرول پمپس ہے جہاں پہ وہ جا رہا ہے تو اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 145 یا پھر 160 میں بے فروخت ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ڈلوا دے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ یہاں سے جا سکتا ہے۔
है 10वां रोज है, शहरी जो है वो जहनी अजियत में मुब्तला है, कभी एक पेट्रोल पंप तो कभी दूसरे पेट्रोल पंप से। बाकी शहरियों से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो सुबह सवेरे जब वो ऑफिस के लिए निकलते हैं और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उन्हें जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे फिलिंग स्टेशन भी है जहाँ पे लंबी कतार खड़ी होती है और जब वो उनकी बारी आती है तो उनसे यही कहा जाता है कि भाई यहाँ पे इस फिलिंग स्टेशन पे अब पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, तो आप जो है किसी और दूसरे फिलिंग स्टेशन पे चले जाएं। शहरियों का ये भी कहना है कि अक्सर जो है वो शाम के वक्त जब वो ऑफिस से या घरों से निकलते हैं तो मुख्तलिफ फिलिंग स्टेशन पे जहाँ पे इक्का दुक्का जो फिलिंग स्टेशन है जहाँ पे दस्तयाब होता है तो काफी लंबी कतार जो है वो लगी रहती है और लंबी कतारों में से घंटों इंतजार करना पड़ता है।